السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کے ساتھ فیضان فیضی۔ انفوٹینمنٹ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں حقیقت، افسانے اور خبروں کو الگ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ انہیں سازش قرار دیتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اسے حقیقت مانتے ہیں۔ لیکن اگر مشہور شخصیات کی سازشوں کی بات کی جائے تو ایک طویل فہرست بن جائے گی۔ مشہور شخصیات کے آس پاس ہمیشہ سے ہی سازشی عناصر گردش کرتے رہے ہیں۔ کچھ قابل اعتبار ہوتے ہیں اور کچھ نہیں۔ اگر یہ عناصر واقعی ہی صحیح ہوں تو انسان کو مشکل میں لپیٹ لیتے ہیں۔ دنیا کی چند مشہور شخصیات کے ساتھ ایسے ہی کچھ واقعات پیش آئے۔ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 7 پہ ہم بات کریں گے میلانیا ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تیسری بیوی اور اس وقت امریکہ کی خاتون اول کی حیثیت رکھنے والی میلانیا ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دو جسم رکھتی ہیں، یعنی انہوں نے اپنی شکل جیسی کوئی دوسری عورت رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ کوئی ان جیسی اصلی عورت ہے یا پھر یہ کلوننگ کی مدد سے تیار کی گئی، اس کے ٹھوس شواہد کسی کے پاس نہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ خود کیمرے کے سامنے نہیں آتی بلکہ دوسری عورت آتی ہے، اور ان کے چہرے کے اور اصلی میلانیا کے چہرے کے خدوخال میں فرق محسوس کیا گیا ہے، کیونکہ اکثر غیر ملکی دوروں کے موقع پر دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں چھپانے کے لیے بڑے بڑے سن گلاسز پہنتی ہوتی ہیں۔ صدر ٹرمپ، جو کہ امریکہ کے صدر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی عجیب و غریب باتوں کی وجہ سے بھی کافی مشہور ہیں۔ ان سے جب ایک سوال میں ان کی بیوی کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ان کی بیوی میلانیا یہاں ٹھیک محسوس کرتی ہیں۔ کسی ملک کے صدر کا اپنی بیوی کے بارے میں ایسا جواب دینا بھی کافی عجیب اور میلانیا کے بارے میں ہونے والی چہم گوئیوں کی سچائی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ نمبر 6 پہ ہے ٹیلر سوئفٹ۔ ٹیلر سوئفٹ کو بہت ساری عجیب و غریب باتوں سے جوڑا جاتا ہے، کچھ کو قبول کیا جاتا ہے اور کچھ کو نہیں، لیکن ایک بات جس کو قابل قبول سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کی ناف نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہر زیرین لباس ناف کے اوپر تک پہنتی ہیں۔ وہ کوئی بھی لباس پہنے، سکرٹ، پینٹ یا کوئی اور لباس، کبھی بھی ان کی ناف نظر نہیں آئی۔ انٹرنیٹ پر ایسی بہت ساری تصاویر اور ویڈیو موجود ہیں، آپ انہیں سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی ناف دکھانا پسند نہیں کرتی۔ جب وہ اپنی ناف کسی کو دکھاتی ہیں تو وہ خود کو بے پردہ محسوس کرتی ہیں، اس لیے وہ اپنی ناف دکھانا پسند نہیں کرتی۔ نمبر 5 پہ ہم بات کریں گے ایوریل لیویگن۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کینیڈین گلوکارہ ایوریل لیویگن کو 2003 میں ایک ملیسیا نامی لڑکی جس کو کلوننگ کے عمل کے ذریعے تیار کیا گیا تھا اس کے ساتھ بدل دیا گیا تھا؟ لوگوں کی بڑی تعداد اس بات کو سچ مانتی ہے اور انٹرنیٹ پر کئی بار اس کے بارے میں بحث و مباحثہ دیکھنے میں آیا۔ جو لوگ اس نظریے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ لیویگن کو اپنے کیریئر کے شروع میں ہی کافی شہرت مل گئی تھی اور ان کی کسی طرح پراسرار موت ہو گئی تھی، اور ان کے ریکارڈ کرنے والی کمپنی یہ نقصان برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس کمپنی نے ان کی جگہ ملیشیا کو دے دی۔ ثبوت کے طور پر لیویگن کی 2003 کی ریڈ کارپٹ شوٹ کے دوران لی گئی تصاویر اور اس کے بعد ملیشیا کے منظر عام پر آنے والی تصاویر میں دونوں کے چہروں کے خدوخال کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ جو لوگ اس بات کو سچ مانتے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملیشیا نے اپنے نئے گانوں میں سروں کے ذریعے بھی بہت سے سراغ چھوڑے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہم بات کریں گے لیڈی گاگا۔ لیڈی گاگا کے بارے میں بھی ایوریل لیویگن سے ملتا جلتا اور عجیب و غریب دعویٰ کیا جاتا ہے کہ لیڈی گاگا نے گلوکارہ لینا مورگانا کو قتل کر کے اس کے گانوں کو چرا کر اس کے انداز میں گانا شروع کر دیا۔ یہ دعویٰ ان کو بہت قریب سے جاننے والے اسٹیفنی جوان کی طرف سے کیا گیا۔ ساشی عناصر کا کہنا ہے کہ لیڈی گاگا نے لینا کو اپنا کیریئر شروع کرنے سے پہلے ہی ایک عمارت سے دھکا دے کر قتل کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ لینا کے کچھ فینز نے تو لیڈی گاگا کو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جا کر بہت برا بھلا بھی کہا اور ان سے یہ سوال بھی کیا کہ آپ نے لینا کو اس عمارت سے دھکا کیوں دیا۔ وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ گاگا نے اپنے گانوں میں لینا کی موت کے بارے میں بہت سے پیغامات بھی چھوڑے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے سٹیو ونڈر۔ 66 سالہ سٹیو ونڈر کا میوزک کیریئر جو کہ 5 دہائیوں پر مشتمل ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اندھا پیدا نہیں ہوا تھا، جبکہ پیدائش کے بعد
پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کی وجہ سے پیدائش کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بینائی سے محروم ہوا تھا۔ ایک سازشی نظریہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اسٹیو ونڈر اندھا نہیں ہے، اور اس بات کی تصدیق کے لیے 1 گھنٹے کے دورانیہ پر مشتمل ویڈیو کو پیش کیا جاتا ہے، جس میں اسٹیو مائک کے ساتھ 1 گھنٹے تک پرفارم کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں اکثر باسکٹ بال کھیلتے بھی دیکھا گیا ہے، اور انہوں نے ایک بار ایک ایوارڈ شو میں ونر کا نام بھی پڑھا تھا۔ ایک ریئلٹی شو میں اسٹیو کا کہنا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ جہاز خرید سکیں اور اسے خود اڑا سکیں۔ نمبر 2 پہ ہم بات کریں گے بیونس۔ بیونس کے بارے میں یہ سازش کی جاتی ہے کہ وہ بلیو اووی کو لے کر کبھی حاملہ نہیں تھی۔ بیونس کے متعلق اس نظریے کو کئی مختلف واقعات نے جنم دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب بیونس حاملہ تھی تو انہوں نے 2 مختلف تاریخیں دی کہ وہ بچے کی پیدائش کے قریب ہیں۔ اس نظریے کو انہوں نے آسٹریلیا میں ایک ٹاک شو میں انٹرویو کے دوران بھی دہرایا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ انٹرویو کے لیے آئی تو ان کی چال ڈال سے ایسا کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا، اور پھر یہ حقیقت بھی اپنی جگہ کہ بیونس نے جب بچہ پیدا کیا تو اس کی کوئی تصویر یا کوئی ویڈیو عوامی سطح پر نہیں آئی۔ بیونس کے شوہر جیزی نے اس پورے عمل کو مکمل طور پر نجی رکھنے کے لیے 1.3 ملین US ڈالر کی رقم خرچ کی۔ تو دوستو نمبر 1 پہ ہم بات کریں گے کیٹی پیری۔ 1996 میں کرسمس کی رات کو امریکی ریاست کولاراڈو میں جان بینٹ ریمزی کو اس کے اپنے گھر میں ہی قتل کر دیا گیا۔ تب اس کی عمر 6 سال تھی۔ اس قتل کے کیس کو بھی حل کرنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن یہ کیس آج بھی حل نہیں ہوا۔ تاہم ایک نظریہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اس رات کوئی قتل ہوا ہی نہیں تھا اور جان بینٹ ریمزی کو اغوا کر لیا گیا تھا، اور اسے اغوا کرنے کا مقصد اسے خفیہ تنظیم کا ممبر بنانا اور اس کے ذریعے مختلف کام لینا تھا۔ اس کے والدین نے اس کی موت کا معمہ حل نہ ہونے کی صورت میں مظاہرہ بھی کیا، پر کچھ فائدہ نہ ہوا، اور پھر 2008 میں وہ دوبارہ کیٹی پیری کے نام سے دنیا کے سامنے آ گئی۔ تاہم جب یہ بات بہت زور پکڑنے لگی تو کیٹی پیری نے بہت سختی سے اس بات کو رد کیا کہ اس کے اندر کوئی ریمزی نہیں ہے۔ تو دوستو آپ کا ان تھیوریز کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ یا آپ کو کون سی تھیوری حقیقت کے زیادہ قریب تر لگی؟ یا آپ ان شخصیت کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور مزید کن شخصیات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔